تو آج ہم بات کریں گے جذباتی طاقت کے قانون پر۔ اور بھائی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو خود پر قابو پانے اور غور و فکر کے لیے اس سے بہتر وقت اور کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، کبھی سوچا ہے کہ کسی بھی جھگڑے یا بحث میں سب سے پہلے ہارتا کون ہے؟ وہ جو فوراً ریئیکٹ کر جاتا ہے، وہ جو چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، اور ہاں، وہ شخص جو اپنے آپ پر قابو کھو بیٹھتا ہے۔ اصل میں یہی وہ بنیادی مسئلہ ہے جس کی جڑ تک ہم آج پہنچیں گے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن نکات پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ریاکشن کرنا کمزوری کیوں ہے، ہمارا معاشرہ ہمیں کیسے فوری رد عمل پر اکساتا ہے، دماغ اور وہی اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ پھر ہم ایک 4 نکاتی عملی پلان سیکھیں گے اور آخر میں دیکھیں گے کہ ایک ناقابل تسخیر شخصیت کیسے بنتی ہے۔ چلیں اپنے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، رد عمل کی کمزوری، اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جدید معاشرہ، ہماری سوسائٹی ہمیں انجانے میں ہارنے کے لیے کیسے تیار کر رہی ہے۔ ذرا سوچیں، ہمارا ماحول ہر وقت ہمیں اکسا رہا ہوتا ہے۔ خبریں دیکھ لیں تو غصہ، سوشل میڈیا کھولیں تو دوسروں سے موازنہ شروع، سیاسی بحث ہو تو طیش، اور گھر میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو انا بیچ میں آ جاتی ہے۔ ان سب چیزوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ ہم فوراً رد عمل ظاہر کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ فوراً ریئیکٹ کرنے کی یہ عادت اصل میں اپنی طاقت کسی دوسرے کے حوالے کرنے جیسا ہے۔ چاہے آپ کسی بحث میں ہوں، کوئی ڈیل کر رہے ہوں یا کسی کو لیڈ کر رہے ہوں، پہلا ریئیکشن آپ کو کمزور کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی باہر کی بات۔ اب ذرا اندر چلتے ہیں، اپنے دماغ کے اندر، اور دیکھتے ہیں کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ سائنس میں اسے کہتے ہیں ایموشنل ہائی جیک۔ یہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے جب ہمارے دماغ کا جذباتی حصہ، جسے امیگڈلا کہتے ہیں، ہمارے سوچنے سمجھنے والے حصے یعنی پری فرنٹل کارٹیکس پر ایک طرح سے قبضہ کر لیتا ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے نا، تو صحیح فیصلے کرنے اور حکمت عملی سے سوچنے کی صلاحیت بس ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایموشنل ہائی جیک 3 مرحلوں میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے امیگڈالا کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے، پھر دماغ کا منطقی حصہ یعنی لاجک والا سینٹر ایک دم شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور تیسرے مرحلے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کی حکمت عملی سے سوچنے کی طاقت ختم، غائب۔ اور یہیں پر روزہ کام آتا ہے۔ روزہ ہمیں جو ٹھہرنا سکھاتا ہے نا، وہی ٹھہراؤ ہمیں اس کیفیت سے بچا سکتا ہے۔ تو سائنس تو یہ کہتی ہے، لیکن چلیں اب دیکھتے ہیں کہ وحی یعنی ریویلیشن ہمیں طاقت کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ یہ ایک ایسا معیار ہے جو ہمارے حیاتیاتی رد عمل سے کہیں اونچا، کہیں بلند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اس کا ترجمہ ہے، وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی باریک اور دلچسپ نقطہ ہے، ذرا غور کریں۔ آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ لوگ جنہیں غصہ محسوس ہی نہیں ہوتا، نہیں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو غصے کو روکتے ہیں، جو اسے پی جاتے ہیں۔ تو اصل طاقت غصہ نہ آنے میں نہیں، بلکہ غصہ آنے پر اسے قابو کرنے میں ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ معیار تو بہت بلند ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اسے حاصل کیسے کیا جائے۔ چلیں اب ایک عملی پلان، ایک ایکشن پلان پر بات کرتے ہیں، جس سے ہم خود پر قابو پانا سیکھ سکتے ہیں۔ اسے آپ 4 اسٹیپ پاور پروٹوکول کہہ سکتے ہیں۔ بہت آسان ہے۔ پہلا قدم، کچھ بھی بولنے سے پہلے صرف 3 سیکنڈ کے لیے رک جائیں۔ دوسرا، اپنی آواز دھیمی کر لیں، اس سے آپ کا نروس سسٹم فوراً پرسکون ہونا شروع ہو جائے گا۔ تیسرا، اسٹریٹجک خاموشی کا استعمال کریں، یہ سامنے والے پر ایک نفسیاتی دباؤ ڈالتی ہے۔ اور چوتھا، ایک سوال پوچھیں، بس اتنا کرنے سے طاقت کا پورا توازن آپ کی طرف آ جائے گا۔ تو جب ہم ان اصولوں پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ حکمت عملی کیسے ایک ایسی شخصیت بناتی ہے جسے ہلانا مشکل ہو جائے۔ اس کے فائدے آپ خود محسوس کریں گے، آپ کے جھگڑے کم ہو جائیں گے، لوگ آپ کی زیادہ عزت کرنے لگیں گے، آپ کو اندر سے ایک سکون محسوس ہوگا، آپ کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ، ایک وقار آ جائے گا، اور ظاہر ہے آپ کے فیصلے بھی بہتر ہوں گے۔ تو یہ صرف کوئی روحانی بات نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کو اپ گریڈ کرنے کا ایک بہت ہی عملی طریقہ ہے۔ یاد رکھیں، جو اپنے جذبات کو قابو کر لیتا ہے وہ نتائج کو بھی قابو کر لیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی تو اسے لائک کریں،
دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسے تجزیوں کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔